اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 تاریخ 9واں مہینہ 2020 20 محرم الحرام 1440 پر 2 ہجری بروز بدھ چہارشنبہ ہے۔ ہر چہارشنبے کو حدیث کا درس ہوتا ہے۔ آج جس عنوان پر ہم بات کرنے والے ہیں حدیث کے درس کے اندر، تو وہ وہی ہے جس کا گزشتہ بدھ ذکر کیا گیا، یعنی ظلم کا بیان۔ ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، جیسا کہ گزشتہ چہارشنبے کو میں نے بتایا تھا، وہ اس سلسلے کا پہلی قسط ہے، پہلا حصہ ہے۔ اس کے اندر میں نے بتایا کہ کسی بھی چیز کا غلط اور بے جا استعمال کو ظلم کہتے۔ کسی کے ساتھ زیادتی، ناانصافی کو شریعت میں ظلم کہا جاتا ہے، چاہے وہ ناانصافی اور زیادتی مال میں، کسی کی جان میں، کسی کی زمین جائیداد حقوق میں ہو، کسی زیادتی کسی جانور کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ ہو، تو تب بھی ظلم ہی ہے۔ چنانچہ اسی کے قسط سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ دوسرا سبق ہے اسی عنوان پر۔ ظلم کی 2 قسمیں ہیں۔ ظلم کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی انسانوں پر، جانوروں، پرندوں پر ظلم کرے، کسی کا حق یا مال دبا لے وغیرہ وغیرہ۔ ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے، شریعت کی مخالفت کر کے، اللہ کے حکموں کو توڑ کے اپنے اوپر ظلم کر لے، یعنی انسان کا خود اپنے ہی اوپر ظلم کر لینا، ایک یہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت حدیث سے لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، مدینہ منورہ سے نکلے تو راستے میں قوم سمود کی بستی آئی۔ قوم سمود بہت ہی پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں حضرت صالح علیہ السلام جو نبی اور پیغمبر تھے، ان کی قوم تھی۔ کچھ لوگ ہی ایمان لائے ان میں سے، باقی پوری قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ قوم کیسی تھی، کس چیز میں وہ ممتاز تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان پر کب عذاب آیا، کیوں آیا اور کیسے آیا، ان سب کی وضاحت ہم نے اپنے اس سلسلے میں بتائی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہر اتوار کو ہم سیرت انبیاء کے نام سے پیسفل، اس کے یوٹیوب چینل پر، ہمارے اسی چینل میں ہر اتوار کو سیرت انبیاء آتی ہے، تو اس کے اندر ہم نے تفصیل سے بتائی ہے، آپ وہاں پر بھی اس کو سن سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ بہرحال سورۃ الحاقہ میں تبارک کے اندر 20 پر 9ویں پارے کی تیسری صورت میں ذکر آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، کہ قوم سمود کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا، پوری بستی تباہ کر دی گئی تھی۔ بڑے بڑے تناور درخت کی طرح، بہت لمبے تڑنگے طاقتور لوگ تھے، وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو سفر کے دوران اس قوم کی بستی، یعنی عذاب کی جگہ جو ہوئی، جس جگہ میں عذاب ہوا تھا، اس بستی سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ گزر رہے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا، لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین ان یصیبکم ما اصابهم ثم قنع رأسه واسرع السیر حتی اجتاز الوادی۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں، مسلم میں ہے یہ حدیث۔ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، ان کی بستی میں تم داخل ہو تو روتے ہوئے، ڈرتے ہوئے ہی رہو، جب تک وہاں سے پار نہیں ہو جاتے، روتے رہو، ڈرتے رہو کہ کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان لوگوں پر آیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا یا چادر میں چھپا لیا اور سواری کی رفتار بھی تیز کر دی، یہاں تک کہ اس وادی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، یعنی اس وقت تک بھی یہی حالت رہی اللہ کے نبی کی نکلے تک۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بھی تھا کہ یہاں کا پانی استعمال مت کرنا، یہ جو عذاب آئی ہوئی جو جگہ ہے، جس جگہ کے اندر عذاب آیا ہے، اس جگہ کے پانی کو استعمال مت کرنا۔ تو بعض صحابہ پریشان ہوئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، حضرت ہم نے تو اپنے آٹے کو یہاں کے پانی سے گوندھ لیا ہے، آٹا گوندھتے ہیں نا پانی ملا کر، تو یہاں کے پانی کو استعمال کر لیا ہے، اب اس کا کیا کریں، کیونکہ آٹے میں ہے نا، پانی تنہا ہوتا تو اس کو ڈال دیتے، اب تو آٹے کے ساتھ مل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اونٹ کو کھلا دو،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیزی سے یہاں سے گزر جاؤ، کیونکہ وہ لوگ الذین ظلموا انفسہم، وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، قرآن کے اندر بھی بتایا گیا کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی، انبیاء کی نافرمانی کر کے، شریعت کی مخالفت کر کے، اللہ کے حکم کے خلاف کر کے، خود اپنے اوپر حقوق العباد میں کوتاہی ایک ہوتا ہے، یہ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے، میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، ظلم کی دو قسمیں ہیں، دونوں قسم کے ظلموں سے بچنا چاہیے انسان کو، نہ حقوق اللہ میں کوتاہی ہو، نہ حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی ہو۔ دنیا ہی میں اپنے اعمال کو سدھار لو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لو، انسانوں سے معافی مانگ لو، دنیا ہی میں معافی تلافی بہت بہت بہتر ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی طرف سے دوسرے بھائی پر زیادتی ہوئی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، چاہے اس کی آبرو ریزی ہوئی ہو، اس کی بے عزتی کی ہو، یا اور کچھ ہو کہ مال دبا لیا ہو، حق پامال کر دیا ہو، ستایا ہو، مارا پیٹا ہو، زمین جائیداد پر قبضہ کیا ہو، کسی بھی طرح سے کسی کو ستایا ہو، تو چاہیے کہ آج ہی اس سے معاف کرا لے، اپنے آپ کو حلال کر لے، جہنم اور جہنم کے عذاب سے آزاد کر لے۔ اب معافی تلافی کی کیا شکل ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ لوگ آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یا تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، سونے سے پہلے سوچیں کہ ہم نے اب تک کی جو زندگی گزاری ہے، اتنے سال کے اتنے عرصے کے اندر ہم نے کس کس پر ظلم کیا۔ چھوٹی سی چھوٹی ایک پائی کی چیز، ایک روپے کی چیز بھی اگر کسی کی تم نے دبا لی ہو تو اس کو بھی سوچو۔ اپنے بھائی بہنوں پر ظلم کیا ہو، یا اپنے دوستوں پر ظلم کیا ہو، کسی پر بھی ظلم کیا ہو، آپ اسے سوچیں۔ معافی تلافی کی کیا صورت ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اگر آپ نے اس کی کوئی بھی چیز لی ہو تو اس سے آزادی کے لیے، چھٹکارے کے لیے اس کی وہ چیز اس کو جا کر دے دیں۔ آپ نے کسی کی موبائل ظلم کر کے لے لی تھی، آپ نے کسی کا قلم ظلم کر کے لے لیا تھا، آپ نے کسی کی کوئی بھی چیز ظلم کر کے لے لی تھی، اس کی چیز جا کے اس کو حفاظت سے واپس دے دو۔ یا اگر وہ چیز نہیں ہے تو اس کی قیمت دے کر اس کو راضی کر لے، اس سے معافی مانگ لے، چاہے اس میں کتنا بھی مال، کتنا بھی پیسہ لگ جائے، کتنا بھی پیسے خرچ ہو جائے، یہ سستا سودا ہے۔ نمبر دو، دوسری صورت، اگر وہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے کسی کو گالی دے کر ظلم کیا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، وہ ظلم کیا، اس کو آپ نے گالی دی تھی، یا کسی کی تم نے غیبت کی تھی، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کی تھی، یہ ہر آدمی اس گناہ کے اندر تو مبتلا ہے ہی۔ کسی کو تم نے تکلیف پہنچائی تھی، تکلیف پہنچا کر ظلم کیا، زبانی تکلیف تم نے دی تھی، اپنی باتوں سے اس کے دل کو تم نے توڑ دیا تھا، چھلنی کر کے رکھ دیا تھا، دل کو توڑ توڑ کے چکنا چور کر دیا تھا، تو آج ہی جائیں اس سے معافی مانگ لیں، ورنہ اگر تاخیر کرو گے پھر تمہارا یا اس کا انتقال ہو جائے تو ایک وہ دن آئے گا جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دینار درہم کچھ کام نہیں آئے گا، نہ وہاں دینار کام آئے، نہ درہم، نہ کرنسی، نہ ڈالر، نہ ریال، نہ پاؤنڈ، کچھ بھی کام نہیں آئے، کسی سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ وہاں معاملہ بڑا سنگین اور خطرناک ہوگا کہ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمۃ، کہ اگر اس ظالم کے پاس کوئی بھی نیک عمل اور نیکی ہو تو اس سے وہ اس کے ظلم کے بدلے میں لے لیا جائے گا۔ تو نے ظلم کیا تھا نا دنیا میں، اب اتنی نیکیاں دے دے، اور جس پر اس نے ظلم کیا تھا نا مظلوم، اس مظلوم کو وہ ساری نیکیاں دے دی جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس ظالم کے پاس کچھ بھی نیکی نہ ہو، سب کا سب ظلم ہی کر کے پوری زندگی گزار دیا، ساری کی ساری معصیتیں اس کے پاس ہیں، تو اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، تو اگر اس ظالم کے پاس کوئی نیکی نہ ہو، نیک عمل ہی نہ ہو، صرف اور صرف ظلم اور زیادتیاں ہیں، معاصی ہیں، تو مظلوم کے گناہ لے کر، ظالم کے پاس پہلے ہی سے کیا گناہ کم تھا، اب مظلوم کے گناہ بھی لے کر ظالم کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اب اس کے پاس صرف اور صرف گناہوں کا ہی بوجھ ہوگا۔ اسی کو دوسری حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے، مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام کی پاک باز جماعت، مقدس مطیع و فرما بردار جماعت، ان جیسے ہستیاں قیامت تک بھی نہیں آ سکتی، ایک صحابی کا مقام و مرتبہ کسی بڑے سے بڑے ولی، قطب، ابدال، کوئی
اس کے پیر کے جوتی کے دھول کے بھی برابر نہیں جا سکتا ہے۔ ایسے مقدس ہستیاں ہیں صحابہ کرام۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمارے میں یعنی لوگوں میں مفلس تو وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ پیسے ہوں نہ سامان ہو، جیسا کہ ہم بھی نادار، غریب، مفلس اور مسکین کا یہی معنی مطلب سمجھتے ہیں۔ اتنے سالوں سے یہی مطلب ہے، اور آج بھی یہی 2020 کے اندر بھی یہی معنی مطلب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا حقیقی مفلس، حقیقی مسکین بیچارہ وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سارے اعمال اور ان کا ثواب لے کر آئے گا۔ نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، یعنی بے عمل آدمی نہیں، بلکہ نماز روزے کا پابند تھا، حج عمرے کا پابند تھا، ساری عبادتیں، نیکیوں کا بڑا ذخیرہ لے کر آیا ہے، ہمیشہ عبادتوں کا اہتمام کرتا رہا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، لیکن دنیا میں اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں لوگوں پر ظلم بھی کیا ہے، گالیاں دی تھی، تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا تھا، غرض ہر طرح کے گناہ اس کے پاس ہیں۔ یہی تو وہ حقوق العباد ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ حقوق اللہ میں وہ بڑا کمال حاصل کیا تھا، سب عبادتیں، سب نیکیاں اس نے کی تھی، لیکن حقوق العباد میں اس نے صفر کر لیا، کوئی عمل نہیں، سب کا سب ظلم ہی ظلم، حقوق العباد میں پوری کوتاہی کی۔ یہ جو ظلم ہے، ان سب سے بچنا بہت ضروری ہے، بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قد شتم ھذا، یہ آئے گا اس حال میں دنیا سے قیامت کے دن کہ کسی کو گالی دی ہے۔ گالی کے لیے ماں بہن کی گالی، خطرناک گالیاں ہی، لام کی، فلاں فلاں کی گالیاں ہی دینا ضروری نہیں ہے، ہر نامناسب کلمہ کہہ دینا، کسی کے دل کو توڑ دینا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، یہ گالی ہی ہے۔ قد وقذف ھذا، کسی پر ایسا الزام لگایا جس کو اس بندے نے کیا ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر تم نے کسی کو دیکھ کر کہا تو چور ہے، تم نے کسی کے اوپر الزام لگایا تیرا فلاں عورت سے، یا کسی عورت سے کہا کہ تیرا فلاں مرد سے تعلق ہے، تو زانی ہے، تو زانیہ ہے، یہ سب ہیں تہمتیں، یہ سب تہمتیں ہیں، خطرناک ہیں۔ بے ایمان کسی کو کہہ دیا وغیرہ وغیرہ، اور لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، بات بات میں چور کہہ دیا، بات بات میں زانی کہہ دیا، جواڑی کہہ دیا، شرابی کہہ دیا، حالانکہ یہ سب بڑے ہی خطرناک ہیں، حقوق العباد کی پامالی میں شامل ہیں۔ لاکھ روپئے، کروڑ روپئے دبانا ہی ظلم نہیں ہے، بلکہ ایک روپیہ بھی، ہمارے زمانے کے اعتبار سے آپ کو سمجھانے کے لیے بولنا چاہیے کہ 2 روپئے، 10 روپئے، 20 روپئے کا کسی کا اتنے پیسوں کا دبا لینا بھی ظلم ہی ہے، جس کے بدلے قیامت میں تمہاری سب نیکیاں لے لی جائیں گی۔ حق ادا ہونے سے پہلے پہلے نیکیاں اگر ختم ہو جائیں گی، یعنی تم نے اتنا ظلم کر رکھا ہے دنیا میں کہ تمہاری ساری نیکیاں لے کر دے دی گئی، لیکن ابھی بھی حق ادا کرنا باقی ہے، ابھی بھی بہت سارے مظلوم لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، تو اب مظلوموں کے گناہ تمہارے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ تمہارے پاس پہلے ہی سے کئی گناہ بھی ہیں، اب سارے مظلوموں کے گناہ تمہارے سر میں، 10 10، 20 20، 100 100، جتنے لوگوں پر تم نے ظلم کیا ہوگا نا، اتنے سارے مظلوموں کے گناہ تمہارے سر ڈال دیے جائیں گے، پھر جہنم کی دہکتی آگ اور دردناک عذاب میں تم کو پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا منہ، اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل اعمال میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ایک شعر لکھتے ہیں، وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسمان دیکھے، کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائگان دیکھے۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، یہ میں اپنی طرف سے دوسرے شاعر کے اشعار کو نقل کرتا ہوں۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم، ظالم کے لب پہ ذکر بھی ان کا گناہ ہے۔ پھلتی نہیں ہے شاخ ستم اس زمین پر، شاخ ستم ظلم کی شاخ اس زمین میں پھیلتی نہیں ہے، تاریخ جانتی ہے، زمانہ گواہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا